آخرت کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تصور آخرت لالچ پر مبنی ہے۔ یہ بڑے تلخ اعتراضات ہیں۔ اب چند لمحات میں 5-7 منٹ میں ان کو سماعت کیجیے اور ان کے ساتھ ساتھ جوابات بھی سنتے جائیے۔ وہ کہتے ہیں اسلام ایک ایسا نظریہ ہے جو لالچ کے اوپر بنیاد رکھ رہا ہے، یہ کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کرو گے تو یہ چیز ملے گی۔ تو لالچ کی بنیاد رکھنے والا مذہب درست نہیں ہوتا، یہ ان کے نزدیک۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ لالچ نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ کسی بھی قسم کا کوئی بزنس کرتے ہیں، وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ نفع کے حصول کی خاطر کرتے ہیں۔ کوئی عمل کرتے ہیں اس کے نتیجے کی خاطر کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت رب نے بنائی ہے، اسی فطرت کے اوپر لے کے چلا ہے۔ لالچ اور چیز ہوتی ہے، لالچ کی ڈیفینیشن پہ یہ چیز پوری نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرام ہے جو انسان کو عطا کرے گا، اس کے بارے میں بتا دیا تاکہ یہ شوق پیدا ہو جائے انسان کو۔ یہ اس کا جواب۔ عام عقائد کے اوپر اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کہتے ہو مسلمانوں سب کی سنتا ہے۔ تو پہلے تو چند ہزار لوگ صرف اور صرف عمرہ اور حج کے لیے جاتے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن تمام دنیا میں جو ذلیل مسلمان ہو رہا ہے اس وقت، اور کوئی مذہب کا ماننے والا نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں تم تو کہتے ہو کہ ہمارا خدا سب باتوں کو سنتا ہے، تو پھر یہ اب دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ اب یہ ایک بڑا خطرناک اعتراض ہے، اس قسم کے اعتراضات کو کر رہے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب ہے اللہ رب العزت نے دعا سنتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت سننے میں اللہ السمیع ہے، لیکن قبول کرنا قبول اس کی ہوگی جس کے اندر معنی دعا کوئی موجود نہ ہو۔ حرام رزق کھا کھا کے، سود کے اوپر پیسہ کٹھا کر کر کے، جوؤں کے اوپر کٹھا کر کر کے، لوگوں کو تکلیف دے دے کے، وراثتوں کے مال کھا کھا کے عمرے حج کرتے رہو گے، وہاں جا کے گڑ گڑا کے روتے رہو، اللہ رب العزت کیسے دعا قبول کرے گا؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام انا یستجاب لذلک۔ اللہ پھر ایسے بندے کی دعا کیوں قبول کرے گا؟ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کثرت سے مسلمان دعائیں نہیں کرتے، لیکن قبول نہیں، کیونکہ حرام کے لقمے گئے ہیں اور بدعملی، یہ دو اسباب کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آج چھوڑ دیں، آج ایک بندہ بھی ہاتھ اٹھائے گا ان کے بغیر، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ قبول فرمانے والا ہوگا۔ لیکن اجتماعی گناہوں کی معافی اجتماعی ہوتی ہے، انفرادی معافی جو ہے وہ انفرادی گناہ کی ہوتی ہے، پوری قوم کو معافی مانگنی پڑے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر ان کی بدعملی کی وجہ سے لگائی۔ یہ مجھے بھی اعتراض تھا، مجھے یاد ہے کہ یہ اعتراض، یعنی جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں یہ چیزیں سننے کو ملتی، اور میں اپنے استاد محترم کے پاس جب گیا دورہ تفسیر کے لیے تو میں نے یہ اعتراض ذکر کیا، تو شیخ صاحب نے مجھے جو آیت سنائی وہی آیت میں آپ کو اس موقع کے اوپر سنا دیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ لما زاغوا زاغ اللہ قلوبہم، جب لوگ ٹیڑھے ہوتے ہیں تو رب ان کو ٹیڑھا کرتا ہے، رب زبردستی نہیں کرتا۔ اگر رب زبردستی کرتا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ اگر رب زبردستی کرتا ہوتا تو پھر لوگوں کی اصلاح کے لیے اس تبلیغ کے مشن کو کیوں آگے بڑھوایا تھا؟ یہ رب زبردستی نہیں کرتا، تو یہ جن لوگوں نے خرابیاں پیدا کی ان کی خرابی کو جاننے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مہر لگائی ہے، پہلے وہ خود خراب ہوئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر آپ ہمیں وہاں داخل ہونے دیں گے، ہم دیکھیں ہو سکتا ہے ہم مسلمان ہو جائیں۔ اسلام ایک شدت پسند مذہب ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں، ہر ریاست میں کچھ نو گو زون ایریاز ہوتے ہیں، جو ریڈ لائنز ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کبھی کسی شخص نے کہا ہے مجھے GHQ میں کیوں نہیں جانے دیا جاتا؟ کیونکہ ہم وہاں جانے کے ابھی قابل نہیں ہیں۔ ہمیں کسی نے کہا ہے ہم پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ہمیں جانے دیا جاتا عام آدمی کو؟ کیونکہ وہاں کی اہلیت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ خود بھی کرتے ہیں، وائٹ ہاؤس میں ہر بندے کو جانے کی تو اجازت نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ ان کی اہلیت موجود ہوگی، کچھ شرائط پوری ہوں گی تو وہاں جائیں گے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، اور مکہ اور مدینہ کے اندر شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ اسلام ہوگا تو تمہیں جانے دیں گے۔ اگر یہ غلط ہے تو پھر تمہاری باتیں کیسے درست ہو سکتی ہیں؟ پھر تم سب بندوں کے لیے وائٹ ہاؤس کھول دو، پھر سب بندوں کے لیے پینٹاگون کھول دو، پھر سب بندوں کے لیے GHQ کھول دو، سب بندوں کے لیے پارلیمنٹ ہاؤسز کھول دو، ہر بندے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ کھول دو۔ لیکن جب وہاں پہ نہیں کیا جاتا کہ شرائط ہے وہاں پہ، تو اسی طرح یہاں پر بھی کچھ شرائط ہیں۔